اب وہ آیت آ رہی ہے جو عورتوں کے گلے سے بڑی مشکل سے نیچے اترتی ہے، لیکن اگر اس کا پازیٹو پہلو دیکھا جائے تو یہ عورتوں کی عزت افزائی ہے اس آیت کے اندر۔ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 34، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلام ہے، یعنی مرد اور عورت مل کر ایک خاندانی ادارے کو وجود دیتے ہیں اور اس ادارے کا سربراہ مرد ہے۔ سر کسی بھی ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر اللہ کے، سورہ انبیاء میں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک وقت میں ایک ہی جو ہے نا وہ مینیجر ہو سکتا ہے، ہاں ڈپٹی مینیجر آپ جتنے مرضی رکھ لیں، جو جی ایم ہے یا مینیجر ہے وہ ایک ہی ہوگا جو پورا اس کو دیکھ کے چل رہا ہوگا۔ اس اعتبار سے مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں دونوں برابر ہیں، بلکہ اسلام میں تو بعض اوقات ہیومن ڈگنیٹی میں عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ حق اس دنیا میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 4 حق میں سے پہلے 3 حق ماں کو، تو یہاں پہ تو عورت آگے نکل گئی۔ پھر سنن نسائی میں حدیث ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پہ، مراد ان کی خدمت سے۔ تو اب اس پہ باپ رونا شروع کر دے کہ جی عورت آگے نکل گئی، نہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ بعض جگہ پہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں اوپر کیا ہے اور کس جگہ پہ عورتوں کو۔ خیر یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، تمام شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، وومنس رائٹس ان اسلام، انگلش میں لکھیں گے نا آپ، یا عورتوں کے حقوق، تو اس میں ایک اسلامی بہن کا سوال آیا تھا، اس کے جواب میں نے گفتگو کی تھی، ساری احادیث اس حوالے سے قرآن کی آیات ڈسکس کی تھی۔ اس کی وجہ سے کافی مرد مجھ سے ناراض ہیں کہ ایک مردوں کے حقوق پہ بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ تو چلیں یہ آج ہو گئی نا کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، لیکن حاکم کا مطلب ہے کہ ان کی خالی پریویلیجز نہیں ہیں، رسپانسبلٹیز ڈال دی ہیں۔ یہاں پہ کوئی حاکم بنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب یہ سارے میرے غلام ہیں۔ حاکم کا تو مطلب ہے وہ پھنس گیا۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں وزراء کے لیے سیکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ انہوں نے لفظ ہی ایسا ڈیوائز کیا کہ کسی دماغ میں خمار چڑھے ہی نہ، تو کسی کو چڑھتا بھی نہیں وہاں پہ، جوڈیشری بھی آزاد ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ ہی نے بلٹ ان بعض کو بعض پہ دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنی عورتوں پہ مال بھی تو خرچ کرتے ہیں، یعنی عورتوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے مردوں کا درجہ ہے۔ یہ بھی اسپیکٹ ہے نا سوچنے کا۔ مردوں کا درجہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کی خدمت کریں، یہاں تو ہمیں صرف بتایا جاتا ہے نا ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ بتاتے ہیں کہ جی ہماری خدمت کرو، اور بیویاں کہتی ہیں ہماری خدمت کرو، ماں باپ کو چھوڑ دو۔ ہر کوئی اپنے اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورتوں پر چونکہ ان کے خامند خرچہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو ان کے اوپر پرائورٹی حاصل ہے۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ بھی تو اپنے علماء پہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن حاکم وہ بنے ہوئے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ آپ ان کو اگر پوچھیں بھرے مجمع میں کہ سر یہ ایسے کیوں ہیں، تو وہ آپ کو جواب دے ہوں، نہ کہ یہ کہیں کہ آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، تقریراں کر دو باہر، سوال پوچھو تو کہنے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اللہ نے فرمایا یہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تو یہ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ مورل لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان انٹینشنلی پوری دنیا ان قوانین کو مانتی ہے، چاہے جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹے۔ مثلا
آج تک کبھی اولمپکس کی گیمز کے اندر آپ نے مردوں کی دوڑ عورتوں کے ساتھ دیکھی ہے؟ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا میچ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ دیکھا ہے؟ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. کیوں؟ سر یہ سب مانتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا، عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے پہ، تو یہ تو سب مانے میں ہے. اور جب اسلام یہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق چھینتا ہے، وہ لوگ یہ اسلام کے اوپر تان کر رہے ہیں جنہوں نے عورت کو کموڈٹی بنایا ہوا ہے. بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھاتے ہیں. عورت کو انہوں نے ایک کموڈٹی کے طور پر، نمائشی طور پر، کوئی عزت نہیں ہے. دیکھ لیں اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں یورپ میں اور امریکہ کے اندر. یہاں تو جو عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں تو خاندان میں ان کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. اس طرح کی عزت کہاں ملے گی؟ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے. عورت کی یہ عزت ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ بے پردہ کر کے تو پبلک کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس کو ایک کموڈٹی بنانے والی بات ہے. اور ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں ون سائیڈڈ بات سن کے. میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ کی جو عورتیں ہیں نا جی، یہ تو ملکہ برطانیہ وہ لائف نہیں انجوائے کر رہی جو یہ کر رہی ہیں. اس طرح کے مخلص مرد تو ملتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا آئے دن فیس بک پہ باہر سے عورتیں یہاں شادی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بھی پھر بعض لوگ اس کو مس یوز بھی کر لیتے ہیں. ادھر تو مخلص عورتیں بھی مل جاتی ہیں اکثریت، اور مرد بھی. اور یہ ساری ہمارے ریلیجن کی برکت ہے. یہاں پہ عزت ہے، ٹھیک ہے، رسپیکٹ ہے، خاندانی سسٹم ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا، یہ ہم نے فضیلت دی ہے. ہمارے بتایا یہ مانی تو سب نے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں عورت آپ دیکھیں وہ اتنے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی. سر ایک آدھ سے نہیں ہوتا یہ طریقہ. گورے پھر اپنے آپ سے خود سیکھیں. جب انالیسس کیا جاتا ہے نا تو پھر آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ایک رزلٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ میجورٹی کیس میں کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جو جوانی سے سگریٹ پی رہے تھے، وہ 80 دا ہویا ہے جی، انہوں کوئی بیماری نہیں. انج نہیں، 100 بابے 80 سال کے نکالیں جو بچپن سے سگریٹ پی رہے ہوں تو آپ کو پتا چلے گا وہ ایک ہی 80 تک پہنچے، باقی سارے 60 سے پہلے ایکسپائر ہو گئے. ایک چیز کو دیکھ کے ڈیٹا نہیں بنتا کہ آپ ایک کو کنسیڈر کر کے. تو اس طرح آپ اگر کوئی بے نظیر بھٹو کی مثال دے کے تو یہ کہ پاکستان کی ساری عورتیں اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں؟ نہیں. اوور آل عورت جو ہے وہ اپنے، قرآن میں تو یہاں تک ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ عورت کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنی گفتگو بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں اگلے کو کر سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں اتنی عورت کی توہین آئی ہوئی ہے. سر بے نظیر سے زیادہ کانفیڈنٹ لیڈی میں نے نہیں دیکھی. مجھے کئی سینئر آرمی کے آفیسرز نے بتایا کہ باقی پرائم منسٹرز کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا تو ہم پوری اپنی وہ پریزنٹیشن تیار کر کے آتے تھے، اور اس کی اتنی یاداشت تھی کہ وہ جب پریزنٹیشن دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی 3 سلائڈ پیچھے جاؤ، فلاں جگہ یہ کامہ غلط ڈالا ہوا ہے، یہاں پہ اسپیلنگ غلط ہے، اس کا اس کے ساتھ ربط نہیں بن رہا. اور کہتے ہیں باقی وزیر اعظم کا یہ حال تھا کہ وہ شربت پی کے اور چائے پی کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن اسی بے نظیر کو میں نے جیو کے پروگرام جواب دے کے اندر دیکھا ہے کہ جب اس سے اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی، وہ اپنا مائک اتار کے اٹھ کے چلی گئی. اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا، تو اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا، حالانکہ اتنی کانفیڈنٹ لیڈی. تو اوور آل عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، رقیق القلب بنایا ہے. آپ دیکھیں عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے بچوں کی طرح ایز کمپیئر ٹو مرد. کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے درد مرد کو بھی. ہاں لیکن اللہ نے اسے مضبوط اعصاب والا بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی پیغمبر نہیں عورت بنائی اللہ نے، کیونکہ پبلکلی جا کے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، دماغ پہ سٹرین لینا ہوتا ہے، تو عورتیں اس طرح کا سٹرین نہیں لے سکتی. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مضبوط بنایا. باقی عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ساتھ اللہ نے فرما دی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں، حفاظت کرنے والیاں ہوں مردوں کی غیر حاضری میں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت کے ساتھ. واللاتی تخافون نشوزہن. اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو،
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، پھر انہیں الگ کر دو، فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے، وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے، جس طرح ایک چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے، اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا، جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کی اتنی بڑی کبریائی ہے، وہ بھی تو تمہاری نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے، تم بھی اپنے بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، تم اس سے نفع حاصل کرو، ٹالریٹ کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی بھی اپنی بیوی سے مومنہ سے بغض نہ رکھے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین دنیا کا سرمایہ نیک بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، ہر تکبیر صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر، یہ بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نیکی کا کانسیپٹ۔ یہ تو کئی حدیثیں مجھے فی البدی یاد ہیں، اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ وہ جو وومنز رائٹس ان اسلام جو میری ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، میں نے ان سارے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے، اور کافی ساری باتیں کرنے والی ہیں لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی کلاس کے اندر آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔